نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ علامہ آن لائن سے حاضر خدمت ہوں۔ سورہ یاسین 22ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 23ویں پارے میں ختم ہو رہی ہے۔ سورہ یاسین کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اور سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی روزانہ تلاوت کرنے سے انسان بہت سارے مصائب سے محفوظ رہتا ہے۔ تو سورہ یاسین میں ایک آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت مبارکہ انسان کسی بھی چیز سے محفوظ رہنا چاہتا ہو، یعنی دشمنوں کے حوالے سے ہو یا موجودہ وقت کے حوالے سے کہ انسان کسی بھی سواری پر تیز رفتاری سے جا رہا ہوتا ہے، تو ٹریفک کے حادثات سے بچنے کے لیے اور ٹریفک کے اندر سے تیزی کے ساتھ گزرنے کے لیے اس آیت مبارکہ کی تلاوت جو ہے وہ کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس انسان کو ٹریفک کے حادثات سے محفوظ رکھیں گے، اور دوسرے نمبر پر وہ انسان ٹریفک کے اندر سے اس طریقے سے گزر جائے گا کہ اس کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کیونکہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات، جس وقت مکہ میں آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا کہ علی تم یہاں پر سو جاؤ، اور صبح لوگوں کی، مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کر تم نے پھر مدینہ کی طرف آنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ کے لیے نکلے۔ تو اس وقت کفار نے آپ کے گھر کے باہر 100 نوجوانوں کے ساتھ گھیرا ڈالا ہوا تھا کہ آپ یہاں سے نکلیں گے تو ہم آپ کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے ایک مٹھی ریت کی بھری یا کنکریاں جو بھی اس وقت وہاں پر چیز موجود تھی، اس سے مٹھی بھری اور بھر کر ان نوجوانوں کی طرف جو گھیرا ڈالے ہوئے تھے ان کی طرف پھینکی، اور اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو اس آیت مبارکہ کی برکت سے آپ ٹریفک کے اندر یا کہیں بھی یعنی دشمنوں کے اندر کہیں پھنسے ہوئے ہوں تو وہاں پر اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے آپ وہاں سے بآسانی نکل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔